مسلمان نہیں رہ جاؤ گے۔ کامیابی کے 3 اصول اللہ فرما رہے ہیں، قد افلح من تزکا، وہ مراد کو پہنچے۔ اللہ نے کہہ دیا مراد کو پہنچے تو مراد کو پہنچے۔ اب کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا اگر پوری دیانتداری کے ساتھ 3 چیزوں پہ عمل کر لو۔ نمبر 1، مراد کو کون پہنچا؟ من تزکا، جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا، گناہ کی محبت سے پاک کر لیا۔ پہلی منزل کامیاب لوگوں کی دل کو گناہوں کی محبت سے پاک کرنا، دل کو گناہوں سے محفوظ کرنا۔ یعنی جب گناہ دیکھو تو دل میں کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، بلکہ گناہ کو دیکھ کر ہی انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو، گناہ سے گھن پیدا ہو۔ دل کو گناہ کی محبت سے پاک کرنا یہ پہلی منزل ہے۔ اب تھوڑا ٹٹولے اپنے آپ میں، کیا ہم وہ لوگ ہیں؟ ہمیں تو ہر گناہ سے محبت ہے، ہمیں تو ہر گناہ سے پیار ہے۔ دیکھ لیجئے، فلموں سے لے کر کے گانے سننے تک، گانے سننے سے لے کر کے سود کے دھندے تک، سود کے دھندوں سے لے کر کے شراب اور نشے تک، شراب اور نشے سے لے کر غیبت، چغلی، حرام غذا، یہ ساری چیزوں سے انسان اس قدر اس میں ملوث ہوا کہ اب تو انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ پہلی منزل کامیاب لوگوں کی وہ ہے جو گناہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، جب تک گناہ کی محبت دل میں ہوگی اس وقت تک ہم سچے عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دی جائے کہ زنا، شراب، جوا، یہ سب تو گناہ کی محبت لوگوں کے دل میں ہے۔ جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے وہ یہ سارے گناہ نہیں کرتا، لیکن یہ اس سے بڑے جرم میں مبتلا ہیں، جیسے غیبت، حسد، بغض، کینہ، یہ دلوں میں ہے۔ اب بتائیں، کرسی پر اگر پیشاب پڑا ہو تو کیا میں اس پہ بیٹھوں گا؟ آپ بیٹھیں گے؟ کوئی بیٹھے گا؟ جب ایک کرسی پیشاب سے بھری ہو تو اس میں میں اور آپ نہیں بیٹھتے۔ تو جو دل کینے سے بھرا ہو، حسد سے بھرا ہو، بغض سے بھرا ہو، بتائیں اس میں حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے؟ تو کہیں عشق کے نام پر ہم منافقت تو نہیں کر رہے؟ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، جہاں حسد ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ کیسے ہوگا؟ جہاں کسی مومن کے لیے دل میں کینہ ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ دل میں کیسے ہوگا؟ مجھے حیرت ہے، عاشق رسول بغض اور کینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عاشقوں کا تو حال یہ ہے کہ عاشقوں کی توجہ تو شیطان کی طرف بھی نہیں جاتی، وہ شیطان کی طرف بھی کبھی متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ رابعہ ادویہ سے کسی نے کہا، رابعہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے، تجھے شیطان کتنا ستاتا ہوگا؟ تو جواب دیتی ہے، کبھی خیال بھی اس کا نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی، دشمن کے لیے وقت لائے کہاں سے؟ عاشق رسول کہلاتے ہو پھر غیبت کی گٹھلیاں لے کر بیٹھتے ہو، عاشق رسول کہلاتے ہو سگے بھائی سے حسد کرتے ہو، پڑوسیوں سے دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عشق مصطفیٰ کا دل دادا کہلانا یا عاشق کہلانا آسان ہے، اور عاشق بن جانا مشکل ہے۔ بہت عاشق رسول کہلا چکے، اب ذرا عاشق رسول بننے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ پھر کہتا ہوں، نمازی بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے، غازی بننا آسان ہے، شہید بننا بھی آسان ہے، عاشق رسول بننا آسان نہیں ہے۔ دوسروں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، اب یہ کان ایسی منحوس باتیں بھی سن کر تڑپ رہے ہیں کہ دیور کی نظر سے بھابی محفوظ نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔
مسلم معاشرے کی صورتحال ہے کہ دیور کی نگاہ سے بھابھی محفوظ نہیں، بہنوئی کی نظر سے سالی محفوظ نہیں، بلکہ بعض مقامات تو وہ آئے ہیں، اللہ اکبر، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، کہ یہ بھی سنا گیا کہ بہن بھی محفوظ نہیں۔ یہ صورتحال ہے کس قوم کی؟ کس قوم کی؟ اللہ کے بندو، عشق بہت باقی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کامیابی کا پہلا اصول بیان کرتا ہے، قد افلح من تزکا، اپنے دل کو پاک کرو، دل پاک۔ اچھا، اب یہ منزل تو آپ تو سوچتی ہوں گے کہ آپ تو آ کے رونا ہی روتے ہیں، کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے۔ اب یہ دل پاک کیسے ہو؟ دل پاک کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا۔ ہاں ہے۔ نمبر 1، کثرت سے درود شریف پڑھو، دل پاک ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھو، دل پاک ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، دل پاک ہوگا۔ اور سب سے آسان طریقہ، کسی پاک دل والے کی صحبت میں جا کر کے بیٹھا کرو، دل پاک ہوگا۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، یہاں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی کس کا دل پاک ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو پھر اس پر میں آپ کو کوئی خطرے میں نہیں ڈالتا، پھر یہ کہتا ہوں زمین کے اوپر جتنے پیار سب سے کرو، احترام سب کا کرو، عزت سب کی کرو، ہاتھ سب کے چومو، لیکن جا کے وہاں بیٹھو جو زمین کے اندر جا چکے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل صاف ہونا یہ یقینی بات ہے۔ موقع ملے تو سرکار دیوان شاہ کے آستانے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، حافظ جی بابا کے آستانے پہ جا کر کے بیٹھ جاؤ، اور اللہ نے موقع دیا تو اور بھی میں سب کے نام نہیں جانتا، جو بزرگ آپ کے یہاں کے مشہور ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ پھر موقع ملے تو پھر ہندوستان کے بادشاہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی قسم، کوئی مانے نہ مانے، ایک نظر کا سوال ہے، ایک نظر اٹھے گی میرے خواجہ کی اور دل کی تاریکی سب دور ہو جائے گی۔ لیکن آپ وہاں جاتے ہو تو کارخانہ مانگتے، وہاں جاتے ہو تو سازی مانگتے، وہاں جاتے ہو تو تانے بانے کو وہاں نہیں بھولتے، وہاں جاتے ہو تو کپڑے کی دکان، کرانہ دکان، یہ مکان وہ مکان، بیٹا مانگا بیٹا ہوا تو پوتا مانگا، پوتا ہوا تو نواسا مانگا، نواسا ہوا تو پھر اس کا رشتہ مانگا، اسی کے اندر سب گھومتے رہتے ہو۔ ارے نادان، جیسا سخی ہے ویسی عطا مانگ، یہ ساری چیزیں تو تو بھی کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو تبدیل کرنے کی کوشش کر، اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کر۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس دن تیرا دل صاف ہو جائے گا، تجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہ رہے گی، تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی قسمت بدل جائے، اس کی قسمت تبدیل ہو جائے گی۔ دل صاف کرو، دل پاک کرو۔ بلکہ عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے۔ غریب نواز آنکھ کھول کے نہیں بیٹھ، آنکھ بند کر کے بیٹھ، اور جس دن آنکھ کھول کے کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیتے، صرف دیکھ لیتے، اس کو مقام ولایت عطا فرما دے۔ اب میں یہاں حیران ہوں، یا اللہ، جب رسول اللہ کے بیٹے کی نظر میں یہ کمال ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لے اس کو ولایت کا مقام عطا کر دے، جب نواسے کی کیفیت کا یہ عالم ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہے؟ پھر ان کی نگاہ کی تاثیر کیا ہوگی؟ میرے امام کہتے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر۔ پہلے اپنے دل کو صاف کرو، پاک کرو۔ اور دل صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ بتا دیا نا کہ اللہ والوں کے یہاں جا کے بیٹھو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو صاف کر۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ذکر اللہ کرو، خدا کا ذکر کرو۔ ممرہ میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی، یہاں نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ پاک کا ذکر کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ڈنکے بجا دوں گا۔ عزت سب چاہتے ہیں لیکن کوئی اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، اور یہ جو اللہ والے تھے، صوفیاں تھے، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ قرآن اللہ والوں کی شان بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
انسان تینوں میں سے کوئی ایک ہی کیفیت میں ہوتا ہے، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا تو لیٹا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تینوں کیفیتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا ذکر، مثال کے طور پہ اللہ